اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. پچھلے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی سورہ فاتحہ سے متعلق. سورہ فاتحہ کا مضمون مختصر طریقے سے آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا کیا مضمون ہے، کیا مفہوم ہے، وہ مختصراً آپ کو بتایا گیا. تو تین چیزیں تھیں مجموعی طور پر سورہ فاتحہ میں. ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر بندے کا اللہ تعالیٰ سے خطاب کہ میری عبادت، میری نماز، میری ساری چیزیں یہ آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی مستحق ہیں ان تمام چیزوں کے. اور آخر کی تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مخصوص دعا سکھائی، بندوں کو کہ مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں اور کیا چیز مانگیں. خاص طور سے آپ نے دیکھا بندے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، راہ راست دکھا دیجیے. وہ راہ راست کیا ہے؟ بس قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جو اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ، وہاں سے بندے کے اس سوال کا اور بندے کی اس درخواست کا جواب دیا گیا کہ میرے بندے آپ نے مانگا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، صراط مستقیم دکھا دیجیے. اب آپ کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہو. تو آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے سلسلے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ. لیکن مفسرین کرام کے اصول کے مطابق وہ آیات بھی مدنی ہی کہلائیں گی، چونکہ ہجرت کے بعد وہ آیات نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو بھی مدنی ہی شمار کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے. قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین سورت ہے. اس سورت میں 286 آیتیں اور 40 رکوعات ہیں. تو چلیے آغاز کیے دیتے ہیں، اس کے بعد بقیہ مضمون کی بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے پہلے یہاں تک کی آیات کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پھر رکوع کو مکمل کریں گے، نہیں تو پھر انہی آیات پر اکتفا کریں گے. میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہے. اس سورت میں آگے چل کر ایک جگہ بقرہ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جن کے یہاں ایک قتل ہوا تھا. پھر انہیں اس قتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ کی طرف سے گائے ذبح کرنے کا حکم آیا تھا. تو چونکہ اس سورت میں بقرہ کا لفظ موجود ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ پڑھا. بقرہ کے مطلب ہوتے ہیں گائے، اور میں نے بتایا آپ کو اس تذکرے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہوا. شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت. الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم. ان 3 حروف کے معنی اور مفہوم کیا ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کے پیچھے راز کیا ہے، ان حروف کا معنی کیا ہے، ان حروف کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.
اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتائے ہیں، اور اگر نہ بھی بتائے ہوں پھر بھی ان حروف کے پیچھے، ان کے معنی اور مفہوم کو راز میں رکھنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، وہ بہتر طریقے سے اللہ ہی جانتے ہیں۔ کئی ایک صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف کا مجموعہ آتا ہے، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ہم ان کا کوئی معنی اور مفہوم بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں ان کے معنی اور مفہوم کا کوئی علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ راہ دکھانے والی ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کو۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، مراد اس سے قرآن کریم، اس کی عظمت شان کی وجہ سے ذالکہ فرمایا، ورنہ ذالکہ آتا ہے بعید کے لیے، یعنی ایسی چیز کے بارے میں، ایسی چیز کے سلسلے میں جو دور ہو۔ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ذالکہ فرمایا اس کی عظمت شان کی وجہ سے۔ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کے مفہوم کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شک و شبہ کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، فی نفسی ہی، اس بات کے اندر کوئی خلل ہو۔ دوسری صورت شک و شبہ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کہی ہوئی بات کے اندر کوئی خلل نہ ہو، بلکہ سننے والے اور سامع کی فہم میں کجی ہو، اس فہم کے اندر ٹیڑھ پن ہو کہ وہ بات کو صحیح نہ سمجھ سکتا ہو۔ یہاں جو نفی کی گئی ہے شک و شبہ نہ ہونے کی، وہ پہلے معنی کے اعتبار سے، یعنی فی نفسہ ہی، قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اس کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہٰذا اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی، یہ اعتراض یہاں ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کی مخالفت کی، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں؟ تو آپ کو یاد رہے کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے شک و شبہ ہے کہ یعنی ان سننے والوں کی سمجھ میں کجی ہے، وہ سننے والوں نے اس کو صحیح سے نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ قصور ان کی عقلوں کا ہے، ان کی فہم کا ہے، قرآن کریم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ گرامر کی کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا لا ریب، لا ایک لا ہوتا ہے نفی جنس کے لیے، جو مکمل طور پر کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے، تو یہاں سرے سے نفی کی گئی کہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ قرآن کریم میں نہیں ہو سکتا۔ ہدن، ہدن کے معنی ہدایت دینے والا، راہ بتلانے والا، متقین، ڈرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضمون میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بندے نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، تو قرآن کریم نے بالکل ابتدائی آیات سے، سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، تو یہیں سے آغاز فرمایا اور کہا گیا بندے کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بندے تم نے جس چیز کی دعا مانگی تھی ہدایت کے راستے کی، لو یہ کتاب تمہیں پیش کی جا رہی ہے، اس کتاب سے ہدایت کا راستہ سیکھ لو۔ ایک دوسری بات ہے ھدی للمتقین، یہاں خاص طور سے فرمایا گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حالانکہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، یعنی قرآن کریم سے جو لوگ ہدایت اختیار کر، ہدایت لیتے ہیں، ہدایت کا راستہ لیتے ہیں، اور قرآن کریم سے جو سیدھے راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، کفار و مشرکین ہیں، وہ قرآن کریم کو اپنے لیے رہنما اور آئیڈیل نہیں بناتے، ہدایت کی کتاب نہیں مانتے۔ اس لیے کہا گیا کہ نفع صرف متقی لوگوں کو ہی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک دو آیات میں آگے ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔
الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب بے دیکھی چیزوں پر، یعنی ان چیزوں کو بھی محض اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں جن چیزوں کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، جن چیزوں کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یا کسی طریقے سے تجربہ نہیں کیا۔ کسی بھی چیز کے تجربہ کرنے کی یا کسی چیز کو جاننے کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں بظاہر، جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، کہ آنکھوں سے دیکھا جائے، ہاتھوں سے چھو کر کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے، کانوں کے ذریعے سنا جائے، زبان کے ذریعے چکھا جائے، یا ناک کے ذریعے کسی چیز کی خوشبو یا بدبو سونگی جائے۔ تو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے جس چیز کا علم حاصل ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ چیز غیب نہیں ہے، یہ ظاہر ہے۔ اور حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو چیز نظر نہ آئے، اس کو غیب کی چیز کہا جاتا ہے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو غیبیات جن کی خبر صرف اللہ اور اس کے رسول نے دی، تو ایمان والے وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو محض اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے ان باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ ان ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں ان پر۔ سائنس کے اس دور میں ایمان بالغیب کی اہمیت زیادہ بڑھتی ہے، طرح طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ایمان بالغیب کا وہ جو درجہ حاصل ہے ایمان والوں کو، کہ بغیر دیکھے محض اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر کسی چیز کو ماننا۔ دوسری صفت ان کی بیان کی گئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقی لوگوں کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی جو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب یعنی صرف جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، یا ایسا نہیں کہ ایک دن نماز پڑھی یا ایک وقت کی پڑھی دوسرے وقت کی غائب کر دی، نہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صدقہ دیتے ہیں، چاہے وہ صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں۔ یہ ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی گئی، آگے بھی ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، الذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے انبیاء کرام پر، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم پر۔ تو ان سے پہلے، آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں، ان پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھیں، اور ان کتابوں میں اللہ کی طرف سے جو مضمون تھا وہ برحق تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کی تحریف کی، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن جس صورت میں اللہ کی طرف سے وہ کتاب نازل ہوئی، اس پر یقین کرنا اور اس کا حق ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر، آپ کی طرف جو نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کرام پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو بھی وہ لوگ یقینی جانتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا بھی یقین کرتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی کو بھی، اور جزا و سزا کو، اور آخرت کے ان تمام احوال کو جن کی خبر قرآن کریم نے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ان کو بھی برحق مانتے ہیں، اس پر بھی یقین کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ان کے رب کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، یعنی یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ گویا ایمان مجمل کو یہاں ذکر کیا گیا، اور اسی صورت کے بالکل آخر میں تیسرے پارے میں ایمان مفصل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، جو آگے انشاءاللہ العزیز آپ پڑھیں گے۔ یہاں تک تو یہ مضمون ہوا۔ اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہاں تک تو جو آیات ابھی تک ہم نے پڑھی، یعنی یہ 5 آیات، ان 5 آیات میں تذکرہ تھا ایمان والوں کا۔ اس کے بعد 2 آیات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کفار کا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، جو ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے جو باتیں ایمان والوں کی صفت میں ذکر کی گئی، تو یہ لوگ کافر کہلائیں گے۔ تو 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے جو آپ آج نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اس میں پھر تذکرہ ہے انسانوں کی ایک تیسری جماعت کا، جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو خالص ایمان والے، پھر اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بالکل دوسرے کنارے پر کھڑے ہیں، یعنی مکمل طور سے کافر ہیں، جو زبان سے بھی کفر کرتے ہیں اور دل میں بھی کفریہ عقائد کو بساتے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہوگا ان لوگوں کا جو بیچ بیچ ہے، زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں موجود نہیں۔ البتہ یہ تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اب جو 2 آیات ہیں ان میں تذکرہ ہے کفار کا۔ فرمایا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ کفر یکفر باب نصرہ سے ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی انکار کرنا۔ جنہوں نے چھپایا حق کو، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں چھپانا بھی، جنہوں نے چھپایا حق کو یا انہوں نے انکار کیا حق کا۔ فرمایا سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی صورت میں بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی کافر ایمان نہیں لائے گا؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے کفار تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مسلمان ہوئے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ ایمان لائے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کی ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے وہ ایمان لانے کی جو صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی فطری طور پر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر یہ چیز جاگزی ہوتی ہے کہ فطری اعتبار سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر ماحول کی وجہ سے یا والدین کے اثرات کی وجہ سے وہ کسی اور راہ پر پڑ جاتا ہے۔ تو جو فطری صلاحیت ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، انہوں نے اس قدر بد پرہیزی کی کہ وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، احتیاط کسی درجے میں انہوں نے نہیں کی، اور اس قدر شدید انکار کیا کہ وہ ایمان لانے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو کفار کی ایک ایسی جماعت ہے، اس جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ چاہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہرگز یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار میں دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، یا صراحتاً جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو کیا ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی تبلیغ فرماتے رہے، اس لیے کہ ان کو تبلیغ کرنا کوئی بیکار کام نہیں تھا، اگرچہ ان کے لیے وہ تبلیغ کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت دینا ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی تھی،
لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی امت کے داعی کے لیے جو کوشش کرتا ہے لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر اس کی کوشش کے نتیجے میں لوگ ایمان نہیں لاتے، کوشش کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا، اس کو اس محنت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ تو آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا شدید انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان لانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کے لیے ایمان کی دعوت دینا اور نہ دینا برابر ہے، وہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اسی کی مزید وضاحت فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ختم یختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانا۔ جب آپ کسی دور کسی دوست کو کوئی خط بھیجتے ہیں تو آپ ڈاکیے کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکیا اس لفافے کو بند کرنے کے بعد اس پر ایک ٹکٹ چپکا دیتا ہے یا مہر لگا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اندر داخل کی جا سکتی ہے، گویا مہر لگا دی، بند کر دیا گیا لفافے کو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے تو گویا کوئی بات ان کے دل میں نہیں اترتی کہ جو ان کے لیے اثر انگیز ثابت ہو، جو ان کے لیے ہدایت کا باعث ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، قلوب دل، قلبن کی جمع ہے، اور سمعن کے معنی کان، سمعن جمع اسمع، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، یعنی آپ کی آواز اور آپ کی یہ پکار ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے اور ان کے دل تک بھی پہنچتی ہے، لیکن کانوں میں پڑنے کے بعد وہ ان کے لیے باعث ہدایت ثابت ہو، یا دل میں پہنچنے کے بعد وہ ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کا، ہدایت کے راستے کو قبول کرنے کا، ایمان کو قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے اس صلاحیت ہی کو ختم کر دیا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ابصار، بصر ان کی جمع، اس کے معنی آنکھ، غشاوۃ ان کے معنی پردہ۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے جو بظاہر دکھتا تو نہیں ہے، لیکن گویا ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جو پردہ ان کو حق تک پہنچنے کی، ان کے اور حق کے درمیان میں حائل ہے، ان کو حق تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو اس کو فرمایا گیا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر ایک مخصوص پردہ ہے۔ یہ تو ہوا دنیا میں ان کا حال کہ یہ ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کے معنی دردناک۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی علیم اور علیم کی، جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑا عذاب کیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ بس یہیں پر آج کے مضمون کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے اور ان کی صفات کا ذکر ہے، اور پھر 6 اور 7ویں آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا نہیں کی اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت دی اور سنگین ترین عذاب کی ان کو خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے آخرت میں سنگین ترین عذاب ہوگا، سخت ترین عذاب ہوگا، یعنی جہنم کا عذاب۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے، یعنی 8ویں آیت سے آگے متعدد آیات میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے جو ایمان اور کفر کے بیچ ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔